اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ کمال تقوی تک پہنچے تو وہ مومن کامل ہوئے، اور جو کمال تقوی تک نہیں پہنچے ان کا ایمان ناقص ہوا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر تقوی سے مراد ایمان ہے اور حقیقت سے مراد کمال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب معنی یہ ہوگا کہ جو انسان شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی بچے وہ مومن کامل ہے، اور جو شک والی چیزوں سے نہ بچے وہ مومن کامل نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کامل کے گھٹنے بڑھنے کی بات ہوئی، نفس ایمان کے نہیں۔ اگلا دیکھیے، وقال مجاہد، آپ یہ ذرا غور کرنا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر سب تعلیقات ذکر کی ہیں۔ کتب عمر، قال معاذ، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، سند ذکر نہیں کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جس کی سند ترک ہو جائے اسے تعلیق کہتے ہیں۔ اب امام بخاری کی تعلیقات اسی اتصال کے حکم میں ہوتی ہیں جس میں سند ذکر کی جائے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند کو ترک کر دیتے ہیں کہیں اس لیے کہ سند کا کوئی راوی ان کی شرطوں پر پورا نہیں اترتا، اور وہ متن صحیح ہوتا ہے تو متن کو ذکر کر دیتے ہیں اور سند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا سنیے، وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ امام مجاہد تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ، جابر ابن عبداللہ، ان سب سے ان کی روایتیں ہیں، اور امام مجاہد سے 800 کے قریب تابعین نے روایت کی ہے۔ امام مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں شمار ہونے کی بنیاد پر اہم مرتبے کے حامل ہیں۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالی فن تفسیر کے امام ہیں۔ تو آیت کریمہ ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع کیا کہ جس کی تاکید ہم نے نوح کو کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت نوح کا جو دین تھا وہی دین اسلام ہے۔ اس لیے امام بخاری نے فرمایا نوحاً مانا اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا، اے محمد ہم نے آپ کو اور نوح کو ایک ہی دین کی تاکید کی کہ نوح اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحی فدا، ان کا دین ایک ہی تھا۔ یہ ہو گیا۔ اب اگلی آیت کریمہ سنیے، آیت کریمہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے انبیاء میں سے ہر ایک کے لیے الگ سنت اور راستہ رکھا۔ تو اب اس سے اس آیت میں اور پہلی آیت کے مفہوم کو دیکھیں۔ پہلی آیت کیا تھی کہ نوح اور محمد علیہ السلام دونوں کو ایک دین کی تاکید کی، اور یہ جو آیت کریمہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سارے کے لیے الگ راستہ اور سنت رکھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک دین کے معمولات الگ الگ ہیں، اور پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کا دونوں کا دین ایک ہے۔ تو امام بخاری نے دونوں کو جمع کر دیا تاکہ دونوں میں تطبیق ظاہر کر دیں، دونوں میں تعارض نہیں ہے، بلکہ پہلی آیت شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس سے مراد اصول دین ہے۔ معنی یہ ہے کہ اصول دین ہر نبی کی شریعت میں ایک تھے، اور یہ جو کہا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے الگ
سنت اور راستہ رکھا، اس سے مراد فروع دین ہے، اعمال ہیں۔ تو اصول دین تو ہر ایک نبی کی شریعت میں اکثر رہے، لیکن فروع میں فرق رہا۔ اچھا، اب شرعہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج کے معنی سبیل، شرعہ سے مراد سنت۔ تو یہ تفسیر لف و نشر غیر مرتب ہے۔ شرعہ کی تفسیر سبیل نہیں ہے، شرع کی تفسیر بعد میں سننا، اور منہاج کی تفسیر پہلے ہے سبیلہ۔ یہ ذہن نشین رکھنا۔ اگلا جملہ سنیے، آیت کریمہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے لوگو قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ اگر ما استفہامیہ ہو اور ما نافیہ ہو تو مانا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، اللہ کو تمہاری، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہو، یعنی تمہاری قدر اور تمہارا جو مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے وہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہارا ایمان نہ ہو اور تمہارا دل کا اعتقاد صحیح نہ ہو اور تم داخل اسلام نہ ہو تو تمہاری کوئی قدر اور تمہاری کوئی اہمیت اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ بتانا کیا امام بخاری کو کہ یہاں پر لولا دعاؤکم سے مراد ہے لولا ایمانکم، توجہ رکھنا، دعا سے مراد یہاں پر ایمان ہے، دعاؤکم ایمانکم، بتایا کہ یہاں پر دعا سے مراد ایمان ہے، اور دعا یہ عمل ہے، اور دعا زائد و ناقص سب ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر دعا سے مراد وہ عمل نہیں ہے جو دعا کرنا ہے، بلکہ دعا سے مراد یہاں پر ایمان ہے، اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ یہ تصدیق جو کہ فعل قلب ہے یہ نہ قابل زیادت ہے اور نہ قابل نقصان ہے۔ اگلے حدیث دیکھیے، عبداللہ عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ ابن ابی سفیان عن عکرمہ ابن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے عمارت سے، اور جیسے عمارت کی بنیاد ستونوں پر ہوتی ہے ایسی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، خمسن سے بدل مانے شہادت، یہیا شہادت خبر مبتدا محذوف کی، اور عانی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بنیاد اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اصل ایمان ہے، اور ایمان کا یہی رکن اصلی ہے جو کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قابل عبادت وہی ہے، ایک اللہ کو ماننا توحید الہی، مگر اللہ کے ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کو تمام صفات کمالیہ کا جامع اور تمام صفات نقص سے پاک ماننا اور قابل عبادت ماننا، یعنی الوہیت کے لوازم کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ ہے توحید الہی کا مفہوم۔ اب اگر کوئی اللہ رب العزت کو تنہا ایک تو مانتا ہے مگر عیوب و نقائص سے معاذ اللہ عیوب و نقائص سے متصف مانتا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ نہیں، تمام صفات کمالیہ کا جامع ماننا اور تمام صفات نقص سے
پاک ماننا اور قابل عبادت اسی کو سمجھنا۔ قابل عبادت تو اللہ رب العزت ہے، لیکن ہر نبی واجب التعظیم ہے۔ اس زمانے کے بد مذہب تعظیم اور عبادت دونوں میں فرق نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی کی تعظیم کی تو توحید الہی میں فرق آ گیا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ عبادت الگ چیز ہے اور تعظیم الگ چیز ہے۔ تعظیم نبی تو اللہ رب العزت کی مراد کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مطاع ہوگا وہ معظم ہوگا۔ خود قرآن نے فرمایا وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا۔ وتوقروه نبی کریم کی تعظیم کرو۔ تو تعظیم الہی تو قرآن کا مطلوب اور مشیت الہی کا مطلوب ہے۔ یہ توحید الہی کی آڑ میں توہین نبی کے مرتکب ہوتی ہے۔ اس لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ چلیے اگلا جملہ دیکھیے وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی شہادت دینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو تمام لوازم نبوت کے ساتھ ماننا۔ اب اگر کوئی نبی کریم کو اللہ کا رسول تو کہے مگر لوازم رسالت کو نہ مانے، جیسے علم غیب کو یا نبی کریم علیہ السلام کے حق تصرفات وغیرہ کو، یا معاذ اللہ نبی کو جو مردہ مانے تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو در حقیقت نہیں مانا۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 ہو گئے، شہادت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، حج اور صوم رمضان۔ لیکن یاد رکھیے کہ پہلا والا جو رکن ہے وہ اصلی ہے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور حج اور صوم رمضان۔ یہ ایمان کے ارکان تو ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر یہ منتفی ہو جائے تو اصل ایمان منتفی ہو جائے گا۔ اصل ایمان منتفی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ داخل اسلام ہو گیا۔ اب اس کو اسلام سے تبھی نکالا جائے گا جب کہ وہ اس چیز کا انکار کرے جو کہ توحید الہی یا رسالت مصطفیٰ کے منافی ہو۔ اب اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، معاذ اللہ مستحق غضب جبار ہے، سزاوار دخول نار ہے، مگر نفس ایمان اس کا منتفی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایمان کامل نہیں رہا۔ اور اقامت صلاۃ کا تو یہاں تک معاملہ ہے کہ امام اعظم کا مذہب ہے کہ اگر کسی نے نماز کو قصداً چھوڑ دیا تو اسے قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا اقرار اور اس کا عادی بن جائے۔ اور جس حدیث میں یہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو وہ حدیث ہمارے یہاں پر زجر و توبیخ کی وعید پر مشتمل ہے۔ یہ مراد کفرہ سے کفران نعمت ہے، اور یہ حدیث مؤول ہے۔ معنی یہ ہے جو ترک صلاۃ کو جائز سمجھ کر کرے تو وہ کافر ہے اور وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایسے ایتاء زکوٰۃ، حج اور صوم رمضان، اس سے معلوم ہوا کہ توحید کے بعد اصل رکن ایمان جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے کہ انسان جو ایمان کی بات ہے یا تو وہ قولی ہوگی یا فعلی ہوگی یا ترکی ہوگی۔ فعلی ہو تو یا تو بدنی ہوگی
اور یا مالی ہوگی یا بدنی اور مالی دونوں ہوگی. اگر صرف قولی ہو تو شہادت ہے، اور اگر ترکی ہو تو یہ روزہ ہے جس میں کہ ترک کرنا ہوتا ہے کھانے پینے اور مجامعت کا. اور اگر مالی ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، اور بدنی ہے تو یہ نماز ہے، اور مالی اور بدنی دونوں ہے تو یہ حج ہے. یہ ہے اسلام کے ارکان. لیکن یاد رکھنا کہ نماز کی جو فرضیت ہے وہ بہت زیادہ مؤکد ہے. نماز اور نماز کا ذکر اور نماز کا حکم اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتوں میں دیا ہے. اب وقت ختم ہوتا ہے اور میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. کل سے